جسے اللہ قرآن دے رہے وہ دنیا کی چمک دمک کی طرف کیا نظر کرے، وہ دنیا کی چمک دمک کی طرف کیا نظر کرے۔ پھر آپ کو تسلی دی، یقیناً آپ غیروں کی باتوں سے تکلیف میں آتے ہوں گے، لیکن آپ تسبیح کیجئے، آپ حمد کیجئے اور اللہ کی عبادت کیجئے یقین کے ساتھ، جب تک کہ آپ کا جانا نہ ہو مستقل اللہ کی عبادت کرتے رہیے۔ پھر سورہ نحل کا تذکرہ ہے۔ نحل کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق ہے لیکن اس کے کارنامے غیر معمولی ہیں، اس کی کارنامے غیر معمولی، اس کی صنعت غیر معمولی ہے، غیر معمولی صنعت ہے، اور اس کو اندر اللہ نے یہ ساری صلاحیت، سمجھ بوجھ، عقل، دانش اللہ نے رکھی ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام بھی نحل ہے۔ اتا امر اللہ، اللہ کا حکم آنے والا ہے، چاہے وہ عذاب کی شکل میں آئے، قیامت کی شکل میں آئے، جلدی نہ کرو۔ کفار کہا کرتے تھے ہم غلط ہیں تو پھر پکڑ کیوں نہیں آتی؟ پھر اللہ کی قدرت کا تذکرہ، اللہ نے مختلف قسم کے چھپائے جانور بنائے جس میں انسان اس ہر قسم کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، سواری کے طور پہ استعمال کرتے ہیں۔ اللہ نے مختلف سواریاں انسانوں کے لیے پیدا کی ہیں اور پیدا کر رہے ہیں۔ کیسے انسان آج ایجادات کر رہا ہے اپنی سواریوں کے لیے۔ زمین و آسمان کی یہ تسخیر اللہ نے کی ہے اور اسی کی یہ قدرت ہے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، گن گن کے تھک جاؤ گے، اللہ کی نعمتیں نہیں گن سکتے، اللہ کی نعمتیں نہیں شمار کر سکتے۔ اس کا تذکرہ فرمایا اللہ کی بڑائی، الہ معبود اکیلا وہی ذات ہے، حاجت روا مشکل کشا اکیلی وہی ذات ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اللہ کی بڑائی، اللہ کا تذکرہ ہے، اور فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں، اللہ کے ہاں ان کے لیے اس کا بہترین اجر ہے، اس کا تذکرہ۔ پھر اللہ کی توحید پہ مختلف دلائل ہیں، اور فرمایا کہ تم اللہ کے نام سے قسمیں نہ کھایا کرو اور جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو، اور قسموں کے ذریعے دوسروں کو دھوکہ نہ دیا کرو، اور فرمایا اس عورت کی طرح نہ ہو جو سود کاٹتی ہے، دھاگا بناتی ہے اور پھر شام کو اپنا سارا دھاگا خراب کر دیتی ہے، تم اس طرح نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نیکی کرو اور پھر شام کو ضائع کر دو، نیکی کرو پھر زندگی کی آخری عمر میں نیکیوں کو ضائع کرو، ایسا نہ کرو۔ پھر قرآن مجید کی ایک بہت بڑی اور جامع، بلکہ ایک آیت پہلے ہے، اس کا تذکرہ ہے، اور اللہ رب العزت نے ایک دنیا کی اچھی زندگی کی قیمت بتائی۔ دنیا میں اچھی زندگی اللہ رب العزت ایمان والوں کو عطا فرما دیں گے، لیکن اس کی قیمت کیا ہوگی؟ اس کی قیمت ہوگی ایمان والی زندگی۔ فرمایا اللہ کا وعدہ ہے اس دنیا میں انہیں اچھی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے، اور حضرات علماء نے لکھا حیات طیبہ وہ ہوتا ہے جس میں سکون بھی ہوتا ہے، اور جس میں قناعت بھی ہوتی ہے، اور جس میں محبت اور عزت بھی ہوتی ہے۔ یہ اللہ رب العزت نیکی اور ایمان کی زندگی پر اس دنیا میں عطا فرما دیں گے۔ اللہ ہمیں وہ زندگی بھی نصیب فرمائے اور اس زندگی کی برکتیں بھی عطا فرمائے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس مکھی کا ذکر فرمایا، شہد کی مکھی، کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے اس کو عقل و دانش اور سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہے کہ وہ مکھی اپنے خانے بناتی ہے، اور ایک چھتے کے اندر کم از کم 20 سے 30 ہزار اس کے وہ خانے موجود ہوتے ہیں، اور اس کے اندر کیسے تقسیم کار ان کے اندر ہوتا ہے کہ کچھ لوگ سکوٹی پر ہوتے ہیں، کچھ رس لے کے آتے ہیں پھولوں کا، اور ہر ایک کی چیکنگ ہوتی ہے، اگر کوئی رس غلط لے کے آیا، زہریلا لے کے آیا تو اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ پھر اس میں ایک ملکہ ہوتی ہے جس کا کام ہی بچے جننا ہوتا ہے، اس کے لیے وہ کھانے الگ ہوتے ہیں۔ یہ پورا نظام ہے۔ پھر دور دراز سے جب وہ سفر کر کے آتی ہے تو نہ اپنا راستہ بھولتی ہے، نہ وہ پٹکتی ہے، اپنی جگہ پر پہنچ جاتی ہے۔ جہاں ایک مکھی ایک مرتبہ رس نکال لے، دوسری وہاں نہیں جاتی، دوسری اس پھول پہ دوبارہ نہیں جاتی۔ یہ اللہ رب العزت نے فرمایا اس کی اس رس میں شفا کس نے رکھی ہے؟ اللہ رب العزت نے رکھی ہے، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قرآن مجید کی ایک جامع ترین آیت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کے اندر اللہ نے خیر اور شر دونوں چیزیں جمع فرما دی۔ یہ قرآن کی جامع ترین آیت ہے، اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے سے اس آیت کو آپ نے خطباء سے جمعے کے دن پڑھنے کی تلقین فرمائی تھی کہ ہر جمعے کا خطیب اس کی تلاوت کرتا ہے،
ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ خیر اور شر کی جامع ترین آیت. 3 چیزوں کا حکم فرمایا. انصاف کرو اللہ کے حق میں بھی اور مخلوق کے حق میں. انصاف سے کام. تمہارا دوست ہے یا دشمن ہے، انصاف کا دامن نہ چھوڑ. ہر حال میں انصاف